میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے دو خواہشات رکھی ہیں، حب جا اور حب مال. مال کی محبت اور نفس کی محبت. بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا، وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز. تو مال کی محبت اور جا کی محبت، مجھے لوگ پہچانے، میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے. مائیکل جیکسن، کرٹ کوبین، ان ایکسس کا لیڈ سنگر، میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ، دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا، کیا حال ہے اس کا. تو میں ان آنکھوں سے نہیں، میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں. میں یو ایس، کینیڈا بہت گیا ہوں، میں یورپ بہت گیا ہوں، میں انڈیا، شری لنکا، بنگلہ دیش بہت گیا ہوں، میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے، پاکستان پورا ٹریول کیا ہے. آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا، چاہے وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہے، چاہے وہ بلینر ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا، وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے. ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے، اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے، وہاں ہوتا تھا. میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے. میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے، ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگے ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون. میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے. پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے. جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں، جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی ہے. کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی، لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے. میرے پیارے دوستو، بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے. یہ جو ایگزامینیشنز ہے نا، یہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے، اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کہے گا یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے ان کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، اب میں نیک عمل کروں گا. انا موقنون، اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں، اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا، جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے دل میں توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام آئے، اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی، تو نے بارش کر دی. کہا موسیٰ، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. کہ اللہ معافی مانگ لی، مجھے نام بتا. کہا موسیٰ جب گناہ گار تھا اس کا نام چھپایا تھا، اب تو میرا ولی دوست بن چکا، اب اس کا نام تجھے کیسے بتاتا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک آدمی نے بوکھلاٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں. جب روح اللہ کے سامنے حاضر، اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا. میرے پیارے دوستو، اللہ بڑا رحیم کریم ہے. لیکن موت سے پہلے ہے. موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے سنے گا اللہ لوٹا دے، تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا، اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا. یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں، یہ خوش آنکھ ہوگی. یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہگار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا، اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشتی چلاؤ گے، اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے. میرے پیاروں، مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں. رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا، دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے، دلہا دلہن جو ہے، وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہو کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہیں جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں. ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا، پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں، اللہ کی قسم
جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہیں. کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی US میں 2 مہینے رہا, اپنے دوستوں سے ملا, پریشان پریشان پریشان, کوئی فیملی لائف نہیں, چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے, بال اڑے ہوئے, اینکیں لگی ہوئی ہیں, پیٹ نکلے ہوئے, شکل حالت عجیب سی. میرے پیاروں, جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ نے پوری دنیا میں, پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں, اسکالر جنید جمشید. وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا, کہاں لوگ برا. جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے, سارے جن کے, یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا. زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا, نہیں, مرنے کا کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو, ہمیشہ مرو کی اتباع کرنا. وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے, اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے. اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا. اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل, باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے. یہ عزت میرے پیارے. علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث. یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی.